ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر بال کاٹنا، ناخن تراشنا اور خوبصورتی کے لیے کریمیں لگانا جائز ہے تو بعض لوگوں کی جانب سے پلاسٹک سرجری کو تغیر خلق اللہ کہہ کر حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا نیت اور ضرورت کی بنیاد پر اسے جائز سمجھنا درست ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری اس کو مطلقاً تو کوئی بھی حرام نہیں کہتا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے شرطیں بیان کرتے ہیں اہل علم، اور وہ شرطیں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ پیدائشی طور پر اس کے یعنی یہ خلق میں کوئی عیب ہے، اعضاء میں کوئی عیب ہے، یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ عیب آ گیا ہے، تو اب اس عیب کی اصلاح جو ہے وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. انگلیاں 5 ہوتی ہیں، اب ایک بندہ پیدا ہوا ہے، اس کی انگلیاں ہی 6 ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ 6ٹھی انگلی جو ہے نا، اس کو سرجری کر کے اس کو آپریشن کر کے ہٹانا یہ جائز ہے. اچھا ٹھیک ہاں ہے. جی. تو یعنی جب ایک بندہ ہے اور اس کے اندر کوئی یعنی پیدائشی عیب ہے جس کی وجہ سے یا حادثے کے نتیجے میں عیب آیا ہے جس کی وجہ سے اس کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا معنوی تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ عید ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے اگر خالی صرف عیب ہے لیکن تکلیف کوئی نہیں ہے؟ تکلیف کوئی نہیں. میں وہ بتا رہا ہوں. تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے یا معنوی تکلیف ہے، اس صورت میں اس عیب کا ازالہ جو ہے بالکل جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ معنوی عیب یا پھر جسمانی عیب کیا؟ مثلا ایک بندہ ہے، اس کی جو ناک ہے بہت دب گئی ہے کہ اس کو سانس لینے میں بھی دشواری ہے. اب وہ پلاسٹک سرجری آپریشن کر کے اس کو ذرا سیدھا کرتا ہے، بالکل جائز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ناک کا آپریشن کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہڈی آ جاتی ہے، وہ ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو آپریشن کرتے ہیں. سارے اس کو جائز کہتے ہیں. اچھا جیسے کہ میں نے پہلے مثال بیان کی، انگلیوں کی انگلی ہے. اچھا تو یہ جسمانی عیب ہے، تو جسمانی عیب کی اصلاح کے لیے سرجری کرنا، آپریشن کرنا بالکل جائز. اچھا دوسری شکل میں بیان کر دوں، معنوی جو ہے نا تکلیف بندے کو پہنچتی ہے. ایک بندہ ہے، اس کی ناک بہت ہی لمبی ہے، یا یہ کان جو ہے نا بہت لمبے ہیں، اور جسم کا کوئی اور ایسا حصہ ہے وہ بہت ہی لمبا. اب آپریشن کے ذریعے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس عیب کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کرنا جائز ہے. کیونکہ یہ جو عیب ہے ایسا عیب ہے کہ یہ معاشرے میں باہر جاتا ہے، بچے بھی اس کے اوپر ہنستے ہیں، بڑے بھی اس کے اوپر ہنستے ہیں، یہ بندہ باعث استہزاء بنتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو روحانی تکلیف ہوتی ہے، معنوی تکلیف پہنچتی ہے. تو معنوی تکلیف کی صورت میں، جسمانی تکلیف کی صورت میں بندہ کوئی عیب دور کرتا ہے جسم سے، یہ تو جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہے اور پھر یہ اضافہ حسن کے لیے، حسن میں مزید اضافے کے لیے پلاسٹک سرجری کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ شیطان کے متعلق کہ شیطان لوگوں کو کیا کہے گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں ان لوگوں کو حکم دوں گا، پس یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی ایک شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، المتفلجات للحسن. جو عورتیں ہیں عموماً یا مرد ہے، وہ دانتوں کے درمیان شگاف پیدا کرنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں، دانتوں کو چھوٹا کرتے ہیں اور اس کو نا درمیان میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے تفلج. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت نہیں. ایک تو یہ ہے کہ دانت ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ بولنے میں تکلیف ہے، کھانے میں تکلیف ہے، پھر تو وہ عیب ہے، جسمانی عیب ہے، اس کی اصلاح تو اصلاح جائز ہے. لیکن جسمانی تکلیف نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اضافہ حسن کے لیے دانتوں کو چھوٹا کر رہے ہیں، یا دانتوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو یعنی شگاف پیدا کر رہے ہیں، خلا پیدا کر رہے ہیں تاکہ کم عمر لگے بندہ.
یہ جائز نہیں ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ تو یہ جو کریم ہوتے ہیں یہ تو بندے پر گرمی کی وجہ سے کوئی اثرات واقع ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کئی لوگوں کے رنگ پختہ ہوتا ہے کلر، لیکن وہ کریمیں لگا کے وائٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ تغیر خلق اللہ میں نہیں آئے گا کیا؟ نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ بندہ ایک آپ بیٹھے رہیں، دھوپ میں نہ بیٹھیں اور جو سائے میں بیٹھے رہیں کافی عرصہ، آپ کا چہرہ مفتی صاحب بالکل واضح ہو جائے۔ مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا پیدائشی عیب جو ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے نا؟ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق جو بتائی ہے نا وہ جو عام معمول کے مطابق ہو، معتدل ہو۔ اب جو تخلیق ایسے ہو گئی ہے وہ تو ایک بیماری ہے نا، تو بیماری کا ازالت ضروری ہے۔ لیکن مفتی صاحب اب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، دوسری طرف جو لوگ یہ سرجری کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ایک سرکل ہے نا اس میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کسی بھی خاص چیز کے لیے کرتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کے لیے کرتے ہیں، وہ یہ پیش کرتے ہیں طویل کہ ہمارے سرکل میں جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ سرکل میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، وہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مذاق ہے، عام بندے کے لیے نہیں۔ نہیں، یہ جو ہے نا ایک خاص معاشرہ، ایک خاص افراد کا ٹولہ، وہاں پر اگر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے ان کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ اپنا محفل بدل لے، وہ معاشرے کا، سارے معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ میں شیخ صاحب اختصار کے ساتھ شیخ صاحب کی طویل کلام کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ بھائی اگر پلاسٹک سرجری آپ نے بطور فیشن کرنی ہے تو جائز نہیں ہے، اوکے، اور اگر بطور علاج ہے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔